بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، دولت اور لمبی عمر کے لیے اللہ کے یہ دو نام پڑھ لو۔ اولاد ہر آنکھ کا تارا بن جائے گی، قسمت بدل جائے گی اور ہر بندہ عزت کرے گا۔ محترم عزیزو، یہ الفاظ میں نے یوں ہی نہیں کہے، یہ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس کی ایک نظر کرم سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور جس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات کے گناہ گار اس میں سما جائیں، تب بھی اس کی رحمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز سے نہ سنی ہو، ایک ایسی بات جو دل کو گہرائی میں اتر جائے، اور جو ایک ماں کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، اور ایک باپ کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ واقعی کیا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بڑائی کا تو کیا بیان کریں۔ محترم عزیزو، وہ ذات جس نے اس کائنات کو کن کہا اور فیکون ہو گئی، جس نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک کر اشرف المخلوق کا مقام دیا، جس نے ماں کے دل میں وہ محبت ڈالی جو پوری دنیا کی محبتوں سے بڑھ کر ہے، جس نے باپ کے کندھوں میں وہ ہمت رکھی جو پوری دنیا کا بوجھ اٹھا سکیں، وہ ذات سبحانہ تعالیٰ کتنی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ وہ رب ہے جس نے والدین اور اولاد کے رشتوں کو اتنا مقدس اور اتنا گہرا بنایا کہ اسے اپنی بندگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ سوچیں ذرا، اگر اللہ نے اولاد کے حقوق کو اپنی عبادت کے ساتھ رکھا ہے تو پھر ہم اولاد کے معاملے میں کتنی غفلت برت دیتے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ وہ اللہ جو رحیم و کریم ہے، جو ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کروں۔ یہ اس رب کی شان ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن محترم عزیزو، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کو اس رب سے جوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی دروازہ بند ہو جائے تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے؟ کیا ہم انہیں سکھا رہے ہیں کہ تکلیف میں سجدے میں گر جاؤ اور وہ رب تمہاری پریشانی دور کر دے گا؟ آج کے اس مادی دور میں جہاں ہر طرف دنیا کی چمک دمک ہے، جہاں کامیابی کا معیار صرف بینک بیلنس اور ڈگریاں رہ گئی ہیں، وہاں ہم والدین کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور وہ غلطی ہے اپنی اولاد کو وقت نہ دینا۔ صبح اٹھتے ہی باپ دفتر نکل جاتا ہے، ماں گھریلو ذمہ داریوں میں الجھی ہوتی ہے، اور بچہ اپنے کمرے میں اکیلا موبائل کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ شام کو باپ تھکا ہارا گھر آتا ہے تو وہ صوفے پر لیٹ کر یا تو موبائل دیکھتا ہے یا ٹی وی لگا لیتا ہے۔ ماں کچن میں ہے، بچہ پھر اکیلا ہے۔ رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے اور ایک پورا دن گزر جاتا ہے بغیر اس کے کہ ہم نے اپنے بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف یہ پوچھا ہو کہ بیٹا آج تمہارا دن کیسا گزرا۔ محترم عزیزو، دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، مہنگے اسکول میں داخلہ دلا دیتے ہیں، ٹیوشن کے پیسے دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری اولاد کا اپنے رب سے کیا رشتہ ہے؟ کیا ہمارا بچہ جانتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ رات کی تاریکی میں جب تنہائی اسے ڈراتی ہے تو وہ کس کو پکارے؟ کیا اسے یہ احساس ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے اس کی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اگر ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم تو پھر ہم نے انہیں زندگی جینا تو سکھایا لیکن زندگی کا مقصد نہیں سکھایا۔ ہم بچوں کو مہنگے کھلونے دلاتے ہیں، نئے موبائل فون دیتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہناتے ہیں، لیکن اپنی توجہ نہیں دیتے، اپنا پیار نہیں دیتے، اور سب سے اہم بات اپنی دعائیں نہیں دیتے۔ آج کا بچہ موبائل کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ اسے گھر میں کوئی سننے والا نہیں ملتا۔ آج کا نوجوان غلط صحبت میں کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اسے گھر میں کوئی سمجھنے والا نہیں ملتا۔ آج کے بچے ڈپریشن اور اضطراب میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ان کے والدین نے انہیں سب کچھ دیا مگر اپنا وقت نہیں دیا۔
तहकीकात बताती हैं कि जिन बच्चों को वालिदैन की तवज्जो और मोहब्बत मिलती है वो ना सिर्फ जज्बाती तौर पर मजबूत होते हैं बल्कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। एक माँ ने मुझसे एक बार कहा कि उस्ताद साहब, मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, दिन रात मोबाइल पर लगा रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने उस माँ से पूछा कि आपने आखिरी बार उसके साथ कब बैठकर खाना खाया, आखिरी बार कब उसके करीब बैठकर उसकी बातें सुनी, आखिरी बार कब उसके माथे पर मोहब्बत से हाथ फेरा। उस माँ की आंखें भर आईं और उसने कहा, अरसा हो गया है। बस यही वो खला है जो आज के घरों में पैदा हो गया है। हमने घरों को बड़ा कर लिया लेकिन दिलों को छोटा कर लिया। हमने सहूलियात तो बढ़ा दी लेकिन मोहब्बतें कम कर लीं। इस गफलत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे अल्लाह से दूर हो जा रहे हैं। जिस घर में वालिदैन औलाद को वक्त नहीं देते उस घर में दीन का माहौल नहीं बन पाता, और जिस घर में दीन का माहौल ना हो वहाँ बरकत नहीं आती, चाहे उस घर में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरतन इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसकी वालिदैन उसे यहूदी, नसारी या मजूसी बना देते हैं। यानी बच्चा तो पाक पैदा होता है, उसे कौन बनाएगा या बिगाड़ेगा ये हमारे हाथ में है। अगर हमने उसे दीन दिया तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा, और अगर हमने उसे दुनिया के पीछे लगा दिया तो फिर ना दुनिया मुकम्मल मिलेगी ना आखिरत। तो आइए आज से आयत करें कि हम अपनी औलाद को वक्त देंगे, उनके साथ बैठेंगे और सबसे बढ़कर उन्हें अल्लाह से जोड़ेंगे, क्योंकि यही वो वाहिद काम है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आएगा। एक नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे यही वो सदका जारिया है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, इल्म नाफे और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सोचें मोहतरम अजीज़ों, जब हम कब्र में लिपटे होंगे, जब दुनिया की सारी दौलत, सारी जायदाद और सारे रिश्ते पीछे छोड़ जाएंगे, उस वक्त सिर्फ एक नेक औलाद की दुआ हमारे काम आएगी। तो क्या हम उस औलाद को नेक बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? मोहतरम अजीज़ों, आज हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमने दीनी और दुनियावी तालीम को एक दूसरे का दुश्मन समझ लिया है। हम सोचते हैं अगर बच्चे ने दीन पढ़ा तो वो दुनिया में पीछे रह जाएगा, अगर दुनिया पढ़ी तो दीन छूट जाएगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। बल्कि ये इब्लीस का वो पुराना जाल है जिसमें हम सदियों से फंसे चले आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के आज़ाब से बचा। यानी इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि इस्लाम ने दोनों का हसीन तवाज़ुन सिखाया। आज हम बच्चों को सिर्फ डिग्रियों और नौकरियों के पीछे भगा रहे हैं। सुबह से शाम तक एक ही रट है कि पढ़ो, अच्छे नंबर लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बैरून मुल्क जाओ। लेकिन इस सारे सफ़र में किसी ने ये नहीं सोचा कि जब ये बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, अगर उसके अंदर ईमान ना हो, इखलाक ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, तो ये डिग्री किस काम की। आज दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं, लेकिन इखलाक वाले लोगों की कमी है। आज डॉक्टर हैं जो मरीजों को लूटते हैं, आज वकील हैं जो झूठ को सच और सच को झूठ बनाते हैं, आज अफसर हैं जो रिश्वत लेते हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्हें दुनियावी तालीम तो मिली लेकिन दीन की रोशनी नहीं मिली, जिन्होंने हिसाब तो पढ़ा लेकिन क़यामत के हिसाब का खौफ नहीं सीखा। एक अजीम आलम दीन ने एक बार फरमाया कि वो कौम कभी नहीं डूबती जिसकी नस्लें अल्लाह से जुड़ी हों, और वो कौम कभी नहीं उभरती जिसकी नस्लें अल्लाह से कटी हों।
چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت اور ساری طاقت کیوں نہ ہو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب مسلمانوں نے دین کو تھاما تو وہ دنیا کے حکمران بنے، اور جب انہوں نے دین کو چھوڑا تو غلامی ان کا مقدر بن گئی۔ تو آج ہمیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے دین دینا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، اور پھر دنیا کی تعلیم بھی ضرور دینی ہے، کیونکہ ایک مومن کا علم ہونا، ایک مومن کا ہنر مند ہونا، یہ بھی اسلام کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم ترین بنیاد کی طرف جو گھر کو جنت بناتی ہے اور جو اولاد کو نیک اور فرما بردار بناتی ہے، اور وہ بنیاد ہے 5 وقت کی نماز۔ محترم عزیزو، جس گھر میں نماز قائم ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ جس گھر میں اذان کی آواز گونجے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر پر فرشتے سایہ کیے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر استقامت اختیار کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم میں پوری اولاد کی اصلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا ہے، لیکن بچوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے۔ لیکن محترم عزیزو، جو عادت بچپن میں نہ پڑے وہ بڑھاپے میں بھی بہت مشکل سے پڑتی ہے۔ جیسے درخت جب چھوٹا ہو تو اسے جس طرح موڑو مڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ پختہ ہو جائے تو پھر موڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت بچپن میں ہی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھیں تو انہیں تنبیہ کرو۔ یہ نبوی ہدایت ہے، یہ محض مشورہ نہیں بلکہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی سے ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے اس طرح جگاتے کہ خود پہلے اٹھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اور پھر بچوں کو بھی اپنے پہلو میں بٹھا کر نماز پڑھاتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جاؤ نماز پڑھو، بلکہ وہ خود ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہی فرق ہے تربیت اور حکم کا۔ ہم بچوں کو حکم دیتے ہیں لیکن ساتھ نہیں لے جاتے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں قرآن پڑھو، لیکن ہمارے ہاتھ میں خود قرآن نہیں ہوتا۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، لیکن ہم خود ان کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، بچے سنتے کم ہیں لیکن دیکھتے زیادہ ہیں۔ وہ وہی کریں گے جو انہوں نے اپنے والدین کو کرتے دیکھا ہے۔ اگر باپ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو بیٹا بھی ایک دن ضرور پڑھے گا۔ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹی بھی ایک دن ضرور تلاوت کرے گی۔ گھر میں دینی ماحول بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود عمل شروع کریں۔ گھر میں 5 وقت اذان دیں، مل کر نماز پڑھیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ اور سونے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سوتے وقت بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں اور قرآن کی تلاوت کا وقت مقرر کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل وہ بیج ہیں جو آگے چل کر تناور درخت بنتے ہیں، اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ دین ان کی رگوں میں اتر چکا ہوگا، یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہوگا، اور تب آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ ان کی ہر قدم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور کیسے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ اور اسی دین کی مضبوطی کے ساتھ جب ہم اللہ کے مبارک ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں جیسے بہار کی صبح میں پھولوں کی پنکھڑیاں کھلتی ہیں، ایک ایک کر کے ایستا ایستا لیکن بے انتہا خوبصورت کے ساتھ۔ جی ہاں محترم عزیزو، امروز میں آپ کی ایک ایسا روحانی خزانہ دینے والا ہوں جو اگر آپ نے سچے دل اور پکے یقین کے ساتھ اپنا لیا تو آپ کی اولاد کی زندگی بدل جائے گی، ان کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس عمل سے پہلے ایک ایسی چیز ہے
جسے اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ سارا عمل ادھورا رہ جائے گا، اور وہ چیز ہے درود پاک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، درود و پاک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ذرا سوچو محترم عزیزو، وہ اللہ جس نے ساری کائنات بنائی، جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس کے ایک اشارے پر آسمان و زمین تھر تھرا جائیں، وہ ذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، اور فرشتے جو رات دن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں وہ بھی اس مبارک عمل میں شریک ہیں۔ پھر ہم اور آپ تو اس کارواں میں شامل ہونے کے کتنے محتاج ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ ایک بار کا درود اور اتنا عظیم انعام، تو سوچیں کہ جب ہم اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت کے کتنے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ درود وہ سونے کی چابی ہے جو اللہ کی رحمت کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے جو دعا کو عرش الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دل کی تاریکیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد درود پاک پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان متعلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ یعنی درود پاک دعا کا وہ پر ہے جو دعا کو اڑا کر اللہ کے دربار تک لے جاتا ہے۔ بغیر درود کے دعا ادھوری ہے، بغیر درود کے ہمارا عمل ناقص ہے۔ اسی لیے ہم نے جو وظیفہ آج آپ کو بتانا ہے اس کے آغاز میں 7 مرتبہ درود اور اختتام پر بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 7 مرتبہ کا عدد بھی حکمت نہیں، 7 وہ عدد ہے جسے قرآن میں بار بار استعمال کیا گیا۔ 7 آسمان، 7 زمین، 7 بار کعبے کا طواف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں 7 موٹی آئیں اور 7 دبلی گائیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ 7 کا عدد برکت اور تکمیل کا عدد ہے۔ محترم عزیزو، اب آتے ہیں اس وظیفے کے پہلے مبارک نام کی طرف، اور وہ نام ہے یا حیو۔ اللہ رب العزت کا یہ نام اسماء الحسنی میں سب سے وہ عظیم ترین نام ہے جو حیات، زندگی، قوت اور بقا کا سرچشمہ ہے۔ حیو کا معنی ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو کبھی اونگتی نہیں، جو کبھی تھکتی نہیں، جو ہر لمحہ، ہر پل، ہر آن اپنی تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، اس کا نگہبان ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ علماء و محققین نے لکھا ہے کہ یا حیو اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جنہیں اسم اعظم میں قریب سمجھا جاتا ہے۔ اسم اعظم وہ نام ہے جس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے سنا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو احد ہے، صمد ہے، نہ تو نے کسی کو جنا نہ تجھے کسی نے جنا، اور نہ کوئی تیرا ہم سفر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی، جس کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے، اور جس کے ذریعے پکارا جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور یا حیو یا قیوم کے بارے میں علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ اسم اعظم کے قریب ترین ہے۔ اولاد کی لمبی عمر، مضبوط صحت اور زندگی میں برکت کے لیے یا حیو کا وظیفہ صدیوں سے اہل اللہ کا معمول رہا ہے۔ جب کوئی بچہ بیمار پڑتا تھا تو اسلاف اس نام کو پڑھ کر پانی پر دم کرتے اور بچے کو پلاتے، اور اللہ کی قدرت سے شفا ہوتی۔ جب کسی کی اولاد کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو صالحین یہ نام لے کر اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے، کیونکہ جب آپ حیو پڑھتے ہیں تو آپ
اس ذات کو پکارتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہر سانس کی ڈور ہے، جس کے حکم سے دل دھڑکتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اور جب وہ ذات اپنے اس نام سے پکارے جائے تو بھلا وہ اپنے بندے کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گی۔ محترم عزیزو، ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ کی اولاد کی صحت ہے، اس کی عمر ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہے، کیا یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، یہ سب اس یا حیو کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی کے نام کا ورد کریں۔ وہ رب جو یا حیو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ اپنے بندے کو التجا کو کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں تھکتا، کبھی غافل نہیں ہوتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کا دامن تھامیں اور اپنی اولاد کو اس کے حوالے کر دیں، اور جب یا حیو کی برکتیں اولاد کی زندگی میں اترتی ہیں تو پھر وہ دوسرا نام مبارک جس کا ذکر ہم آگے کریں گے وہ اس برکت کو دو چند کر دیتا ہے، عزت کو چاند چار لگا دیتا ہے، اور اولاد کو معاشرے میں وہ مقام دلاتا ہے جو ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے، اور وہ دوسرا مبارک نام ہے یا عزیزو۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ نام اسماء الحسنی میں سے وہ عظیم نام ہے جس کا معنی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ غالب ہے، سب سے زیادہ عزت والی ہے، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہہ دو اے اللہ تو مالک کا مالک ہے، تو جسے چاہے مالک ملک دے اور جسے چاہے ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم عزیزو، آج کے اس دور میں ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ ان کی اولاد معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے، لوگ ان کی اولاد کا احترام کریں، ان کی اولاد کا نام روشن ہو، اور یہاں بھی وہ جائیں لوگ ان کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آئیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عزت کہاں سے آتی ہے؟ یہ عزت نہ صرف ڈگریوں سے آتی ہے، نہ صرف دولت سے آتی ہے، نہ صرف اونچے عہدوں سے آتی ہے، یہ عزت اس یا عزیزو کے خزانے سے آتی ہے جو جسے چاہے عزت بخشے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی انہوں نے پہلے اللہ کو عزت دی، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی اللہ نے پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، جو کنویں میں پھینکے گئے، غلام بن کر بھیجے گئے، جھوٹے الزام میں قید کیے گئے، لیکن جب اللہ نے ان پر اپنا کرم فرمایا تو وہی یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے نگہبان بن گئے۔ ذلت کی ان تمام گھڑیوں سے گزر کر عزت کی اس بلندی پر پہنچے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ان کی کہانی لوگوں کے دلوں کو گرماتی ہے۔ یہ یا عزیزو کی طاقت ہے کہ جب وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو جب ہم اپنی اولاد کی عزت کے لیے اس کا نام کا وظیفہ کریں تو ہم دراصل اسی طاقتور ذات سے مانگ رہے ہوتے ہیں جس کے خزانے میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی تنگی ہے۔ یا عزیزو کی برکت سے اولاد کے دل میں خودداری اور غیرت پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے اولاد ذلت کے راستوں سے بچتی ہے اور عزت کے راستوں پر چلتی ہے۔ اس نام کی برکت سے اولاد کے چہرے پر وہ نور آتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جو شخص یا عزیزو کا ورد کثرت سے کرے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں میں محبوب اور معزز بنا دیتا ہے، اور جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہ نام پڑھے تو اللہ کے حضور یہ دعا ایک خاص تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ ماں کی دعا اور باپ کی آہ کو اللہ کے دربار میں خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں بغیر کسی شک کے قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔
اب محترم عزیزو، آئیے اس پورے وظیفے کی مکمل ترتیب سمجھتے ہیں تاکہ آپ اسے آج سے ہی شروع کر دیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے اپنی اولاد کے لیے کھول سکیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی فرض نماز پڑھیں، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو۔ فرض نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کی فکروں سے خالی کر دیں اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ 7 مرتبہ درود پڑھنا وظیفے کی ابتدا ہے اور یہ آپ کی دعا کو اللہ کے دربار تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ درود کے بعد 313 مرتبہ یا حیو یا عزیزو پڑھنا ہے۔ 313 کا عدد بھی حکمت نہیں، یہ وہ تعداد ہے جو اہل علم کے ہاں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہزاروں سے زیادہ کے لشکر پر فتح فرمائی۔ یہ عدد اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب نیت سچی ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو تعداد کم ہو یا زیادہ، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 313 مرتبہ پڑھتے وقت آنکھیں بند کریں، اپنی اولاد کا تصور ذہن میں لائیں، ان کا چہرہ سوچیں، ان کے لیے دل سے دعا مانگیں، ان کی دین و دنیا دونوں کی کامیابی کی نیت کریں اور سب سے اہم بات، پڑھتے وقت دل میں اپنے گناہوں کا احساس ہو، اللہ سے سچی توبہ ہو، اس بات کا عہد ہو کہ یا اللہ میں آج سے بہتر ماں باپ بنوں گا، اپنی اولاد کو تیری طرف لاؤں گا، گھر میں نماز قائم کروں گا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دوں گا، کیونکہ محترم عزیزو وظیفہ تب قبول ہوتا ہے جب ساتھ میں عمل بھی ہو۔ اللہ کے نام کی برکت تب اترتی ہے جب ہم اپنی زندگی اس نام کے شایان شان بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یا حیو پڑھیں اور ساتھ میں نماز ضائع کرتے رہیں تو یہ تصاد ہے، اگر ہم یا عزیزو پڑھیں اور ساتھ میں ذلت کے کام کریں تو یہ بھی مناسب نہیں۔ وظیفے کا اصل راز یہ ہے کہ زبان پر اللہ کا نام ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو اور زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر اللہ کی رحمت اس طرح برستی ہے جیسے بارش زمین کو سیراب کر دیتی ہے اور وہ خشک زمین جس میں کچھ اگنے کی امید نہ ہو یکا یک سبز و گل سے لہرا اٹھتی ہے۔ 313 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 7 مرتبہ درود وظیفے کی وہ مہر ہے جو آپ کی دعاؤں کو مکمل کرتی ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کے حضور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، کہیں یا اللہ یہ اولاد جو تو نے ہمیں دی ہے یہ تیری امانت ہے، اسے نیک بنا، اسے فرما بردار بنا، اسے صحت دے، اسے لمبی عمر دے، اسے عزت دے، اسے دین کی دولت دے، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرما۔ یہ وظیفہ مسلسل 40 دن کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کی اولاد کے حالات بدلتا ہے، کس طرح ان کی زندگی میں نور آتا ہے، کس طرح لوگوں کے دل ان کی طرف میل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئی ہوں تو اس پیغام کو آگے بڑھا کر ہمارے سفر کا حصہ بنیں اور کمنٹس میں اللہ کریم کا کوئی بھی ایک خوبصورت نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ دونوں میں کامیابی فرما۔ یہ وظیفہ مسلسل 40 دن کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کی اولاد کے حالات بدلتا ہے، کس طرح آپ کی زندگی میں نور آتا ہے، کس طرح لوگوں کے دل میں ان کی طرف میل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئی ہوں تو اس پیغام کو آگے بڑھا کر ہمارے سفر کا حصہ بنیں اور کمنٹس میں اللہ کریم کا کوئی بھی ایک خوبصورت نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔